اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج نظام مصطفیٰ پروگرام میں علامہ حافظ محمد عقیل صاحب جلالی حفظہ اللہ ان کی نظامت میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج کی گفتگو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین عالیہ احادیث مبارکہ اور سنت شریفہ اس کی دلیل اور حجیت کے بارے میں، اور اصل من الاصول اس موضوع پر آج بھی آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کے فرامین سے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ جمعرات کی مجلس میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ دلائل ذکر کیے گئے تھے، آج اس آیت کریمہ سے ہم سلسلہ کلام شروع کریں گے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو محبت الہیہ، معرفت الہیہ، انسان کا مقصد تخلیق ہے، وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، اس کی معرفت اور اس کے ساتھ محبت ہر مومن اس کا طلبگار ہے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک جل وعلا سے فرماتے ہیں، پوری شدت کے ساتھ ان کے دلوں میں جو جذبہ موجزن ہے وہ اپنے خالق اور اپنے مالک جل وعلا کی محبت کا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم اگر محبت الہیہ کے متلاشی ہو تو وہ موقوف ہے اتباع مصطفیٰ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم تو محب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں نوید ہونی چاہیے کہ اگر تم میرے محبوب کے متبع بن جاؤ تو تم صرف محب نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالی جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور جو ان کا متبع بن جائے، ان کے رنگ میں رنگ جائے، تو جہاں محبوب کا رنگ پایا جائے گا وہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس چیز سے بھی، اس بندے سے بھی محبت کرے گا جس پر اپنے محبوب کا رنگ دیکھے گا۔
جو اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ گیا وہ محبوبیت کا مرتبہ بھی پا گیا کہ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس سے محبت فرمائے گا۔ یعنی اگر ایک شخص زیادہ محبت پر قدم رکھے ہوئے ہے اور چل رہا ہے تو وہ اس راستے کا مسافر ہے، تو متلاشی ہے اپنے محبوب کا، وہ محب بننا چاہتا ہے۔ فرمایا محب بننے چلے ہو، محبوب بن سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے راستہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قدم با قدم چلنا، قدم با قدم چلنا۔ اتباع کا لغوی معنی یہی ہے کہ کسی کے اپنے قائد کے پیچھے پیچھے چلنا اور یوں چلنا کہ ٹھیک ان کے خطوات پر، ان کے نشانات پر جو نقوش ہیں ان کے اقدام عالیہ کے، ٹھیک ان پر وہ چلے اور انہی اقدام عالیہ کو اپنا رہبر اور اپنے لیے مشعل راہ بنائے، اس سے ادھر ادھر سر منہ انحراف نہ کرے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ غالباً گزشتہ پروگرام میں کسی دوست نے اطاعت اور اتباع کا فرق بھی پوچھا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ تو اطاعت جو ہے اس کے اندر دیکھیے، اطاعت احکام کی پیروی کا نام ہے، اور وہ اطاعت احکام تک، فرامین تک محدود ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن پوری قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اقدام عالیہ جسم کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ جسم سے پاک ہے، مجسم نہیں ہے وہ، اور اس کا چلنا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نشانات قدم نہیں چھوڑتا۔ جن نشانات کو اس نے معیار فرمایا اپنی محبت کے لیے کہ ان نشانات پر چلو گے تو میری محبت پا جاؤ گے، وہ اس کے اپنے قدموں کے نشان نہیں ہیں، اس کے حبیب کے قدموں کے نشانات ہیں، جن کو اس نے اپنی محبت کا معیار ٹھہرایا، بلکہ اپنا محبوب بنانے کا معیار ٹھہرا لیا کہ جو میرے محبوب کے نشانات قدم پر چلے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو یہ قرآن مقدس کا مفہوم ہے۔ اور اطاعت اور اتباع کا ایک سادہ فرق بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتباع اسی کی جاتی ہے جس کے نشانات قدم اور جس کے کوئی ایسے محسوس اس کے مراسم جو ہیں، نقوش جو ہیں وہ سامنے آتے ہوں، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ جو مجسم ہدایت ہو اور سامنے ہو، موجود ہو، اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر احکام کی تو اطاعت ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے اطاعت کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جہاں اتباع آئی ہے وہاں یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی سچے دل سے محبت کے تم طلبگار ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اور میرے پیچھے چلے آؤ گے تو یحببکم اللہ، تم صرف محب نہیں بنو گے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا، اور تم سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت معافی دینے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور دوسرا فرماتا ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا پھر جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کا بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات کریم کی اطاعت کا حکم ہے، اور ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پیروی کا حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم فرمایا ہے۔ یہ ہے اسلوب قرآن مقدس کا۔ تو اب اس سے ہمیں کیا فائدہ کیا ہوا، اور کیا اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب موقوف ہے اتباع مصطفیٰ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو سند کا درجہ حاصل ہے، آپ کی پیروی کرنے کو آپ کی ذات پاک میں اسوہ کامل ہے اور کامل نمونہ ہے۔ اب یہاں
ان باتوں کو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے نشاندہی کی تھی، مگر اس کے بارے میں میں نے احادیث مبارکہ کی طرف ابھی نہیں پہنچا تھا کہ وقت کا پروگرام، ہمارا ٹائم جو ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے آپ کے سامنے وہ چند باتیں احادیث کی روشنی میں عرض کر دوں کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج عملاً معاشرے میں جو سوالات اٹھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا عالم بنایا، اور آپ نے ان سوالات کو جو کئی صدیاں بعد پیدا ہونے والے ہیں امت کے اندر یا لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالات کا پہلے سے جواب ارشاد فرمایا اور اس کا احاطہ فرما دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی